السلام علیکم۔ آج پیر ہے اپریل کی 4 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں پیر کے روز چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کی سماعت کی۔ کیس پر سماعت کا آغاز ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بابر اعوان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 21 مارچ کے سن 2022 کے فیصلے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، سارا مسئلہ جلدی الیکشن کا تھا، صدارتی ریفرنس کو موجودہ از خود نوٹس کے ساتھ سنا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کر دی۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ فل کورٹ کی وجہ سے تمام دیگر مقدمات متاثر ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی فل کورٹ کی وجہ سے 10,000 مقدمات کا اضافہ ہوا۔ اس معاملے پر آج ہی مناسب حکم جاری کریں گے۔ جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا اس کی آئینی حیثیت کا جائزہ لینا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کو نگراں وزیر اعظم کے لیے تجویز کیا ہے۔ صدر عارف علوی کے نام لکھے گئے خط میں وزیر اعظم عمران خان نے آرٹیکل 224(1)(a) کے تحت نگراں وزیر اعظم کے لیے نام کو زیر غور لانے کا مشورہ دیا۔ جسٹس گلزار احمد پاکستان کے سپریم کورٹ کے 27ویں چیف جسٹس رہے ہیں، جو 2 برس اور 1 ماہ تک اس منصب پر رہنے کے بعد 1 فروری سن 2022 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے تھے۔ سوموار کی صبح ہی صدر پاکستان نے آرٹیکل 224(a)(1) کے تحت وزیر اعظم عمران خان اور شہباز شریف کو نگراں وزیر اعظم کی تعیناتی کے لیے موزوں نام دینے کے لیے خط لکھا تھا۔ عارف علوی کے نگراں وزیر اعظم کے تقرری کے حوالے سے خط پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ صدر آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اس مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صدر اور وزیر اعظم نے قانون توڑا ہے، اور سوال یہ ہے کہ وہ اپوزیشن سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف کے جواب پر رد عمل دیتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو نگراں وزیر اعظم کی مشاورت کا حصہ نہیں بننا چاہیے، تو ان کا اختیار ہے۔ تاہم تحریک انصاف 2 نام دے چکی ہے، اور 7 روز میں ان ناموں میں سے ایک کا انتخاب کر لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ حزب اختلاف تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کا خاتمہ چاہتی تھی، تاہم حکومت نے ہمارے دباؤ میں آ کر خودکشی کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان استعفیٰ دیتے تو یہ آئینی عمل ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وفاقی وزیر فواد چودھری نے بلاول بھٹو زرداری کو تجویز دی کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر گفتگو میں احتیاط برتیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آغاز پر ہی شدید مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا، اور مارکیٹ ایک ہی روز میں 1250 پوائنٹس گر گئی۔ مارکیٹ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سرمایہ کار ملک کے غیر یقینی سیاسی حالات میں حصص خریدنے کے بجائے بیچنے کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ فروخت بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی جانب سے کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک جانب مارکیٹ گراوٹ کا شکار ہے، تو دوسری جانب روپے کی قدر میں شدید کمی کی جا رہی ہے، اور رواں مالی سال میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 16% سے زائد کی گراوٹ دیکھی جا چکی ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق اس کی بنیادی وجہ پاکستان کا بڑھتا ہوا بیرونی تجارتی خسارہ ہے، جس کی وجہ سے ملک میں ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ ان کے مطابق معاشی صورتحال خراب ہونے اور پھر IMF کے ساتھ قرض کی نئی قسط کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہ ہونے سے آنے والا بجٹ کسی بھی حکومت کے لیے بنانا آسان نہیں ہوگا۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے سلسلے میں نئی دہلی کے تجزیہ کار اور اخبارات کہتے ہیں کہ اس پر بھارت کی گہری نظر ہے۔
بھارتی ذرائع ابلاغ میں اس پر مباحثے ہو رہے ہیں اور اخبارات اپنے اداریوں میں صورتحال کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ بیشتر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان بھارت کا قریبی ہمسایہ ملک ہے، اس لیے اگر وہاں سیاسی عدم استحکام آتا ہے تو اس پر بھارت کو تشویش میں مبتلا ہونا فطری امر ہے، کیونکہ اس عدم استحکام کا اثر اس پورے خطے پر پڑے گا۔ اور اب یوکرین اور روس کی تازہ ترین صورتحال۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے روس کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس پر یوکرین میں جنگی مظالم کے ارتکاب کا الزام لگایا ہے۔ اتوار کے روز بلنکن کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب روسی فوجیوں کے یوکرینی دارالحکومت کیف سے جانے کے بعد اس کے مضافاتی علاقے بوچا کی گلیوں میں ہلاک ہونے والے شہریوں کی لاشوں کی پہلی مرتبہ تصاویر منظر عام پر آئیں۔ امریکی نشریاتی ادارے سی این این کے اسٹیٹ آف دی یونین شو میں بات کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ باوجود اس کے کہ یوکرین اپنے شمالی وسطی علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، امریکہ پورے یوکرین میں روسی جنگی جرائم کو دستاویزی شکل دینے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ خبروں کے مطابق روسی افواج بحیرہ اسود کے ساتھ ساتھ جنوبی یوکرین کے شہروں اور مشرقی یوکرین کے متقابل ڈونباس علاقے میں نئے حملوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کیف کے علاقے سے پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ یورپی یونین نے پیر کو کہا کہ وہ یوکرین کے قصبوں میں مبینہ مظالم کے حوالے سے روس پر پابندیوں کے نئے دور کے بارے میں بات چیت کرے گی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے ایک بیان میں کہا کہ یورپی یونین روس کے خلاف مزید پابندیوں پر کام کرے گی۔ بوریل نے کہا کہ بوچا قصبے اور یوکرین کے دیگر قصبوں میں ہونے والے قتل عام کو یورپی سرزمین پر ہونے والے مظالم کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ اس ہفتے کے آخر میں نیٹو کے اجلاس کے موقع پر یا آئندہ ہفتے اپنے معمول کے اجلاس میں ان پر غور کر سکیں گے۔ یورپی یونین بین الاقوامی فوجداری عدالت اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی طرف سے جرائم کی تحقیقات کی حمایت کر رہی ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے امریکی ٹیلی ویژن سی این این کو بتایا کہ یوکرین کے شہریوں کے خلاف ایسا ظلم یورپ میں کئی دہائیوں میں نہیں دیکھا گیا۔ یہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنگ کو ختم کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے ٹویٹر پر کہا کہ انہیں یوکرین کے شہر بوچا میں ہلاک ہونے والے شہریوں کی تصاویر سے انتہائی صدمہ ہوا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آزادانہ تحقیقات مؤثر احتساب کا باعث بنیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے پیر کو کہا کہ یورپی یونین کو شہریوں کے قتل کے رد عمل میں روس پر مزید پابندیاں لگانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یوکرین کے چیف پروسیکیوٹر ایرینا وینیدی گوتووا نے اتوار کو کہا کہ روس کی طرف سے ممکنہ جنگی جرائم کی تحقیقات کے دوران حکام کو کیف اور اس کے اطراف میں 410 لاشیں ملی ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ گواہوں کا انٹرویو بعد میں کرنا پڑے گا کیونکہ وہ انتہائی صدمے کا شکار ہیں اور جو کچھ دیکھا گیا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کر پا رہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کو ٹی وی انٹرویو میں روس کے حملے کو نسل کشی کی مہم قرار دیا۔ امریکہ کے نشریاتی ادارے سی بی ایس کے پروگرام فیس دی نیشن میں بات کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین میں 100 کے قریب قومیتیں آباد ہیں۔ انہوں نے روسی حملے کو ان قومیتوں کی تباہی اور قتل و غارت سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم یوکرین کے شہری ہیں اور ہم روسی وفاق کے آگے جھکنا نہیں چاہتے۔ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ان کے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے روس پر پابندیوں کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات 21ویں صدی میں یورپ میں کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک پوری قوم پر تشدد کے مترادف ہے۔ یوکرین کے اعلیٰ حکام نے کہا ہے کہ روس کے اتوار کو میزائل حملوں میں تیل ریفائنری اور بندرگاہ سمیت اوڈیشہ شہر کے قریب اہم بنیادی تنصیبات تباہ ہو گئی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق روس کی افواج نے
اور ڈیسا شہر جو یوکرین کی نیوی کا اہم اڈہ ہے اس پر حملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ماریاپول اور میکلیف کی بندرگاہوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ روس یوکرین جنگ کے دوران تیل کی تنصیبات پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ سن 2005 سے 4 اپریل دنیا بھر میں بارودی سرنگوں سے متعلق آگاہی اور مدد کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 7 مہینوں میں 301 بچے جنگ کی باقیات اور بارودی سرنگوں سے ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ یونیسیف نے ایک بیان میں کہا کہ حقیقی اعداد و شمار اس سے کہیں زیادہ بتائے جاتے ہیں۔ آئی سی آر سی افغانستان کے دفتر کی سربراہ ایلوئی فلین نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جنوری سے اب تک دھماکہ خیز مواد سے 200 سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے نصف بچے ہیں۔ صوبے ہلمند کے ضلع مارجا میں دھماکے سے جمعے کے روز 5 بچے ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ افغان ڈی مائننگ این جی اوز کے حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بارودی سرنگوں اور دھماکہ خیز آلات سے بچوں کے علاوہ بالغ افراد بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ایم ڈی سی ڈی مائننگ این جی او کے ڈائریکٹر شہاب حکیمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی تنظیم 6 دیگر ڈی مائننگ تنظیموں کے ساتھ مل کر افغانستان میں کام کر رہی ہے، لیکن افغانستان کی کان کنی کے پروگرام کو بجٹ کی کمی کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو بارودی سرنگوں اور دھماکہ خیز آلات سے پاک قرار دینے کے لیے مزید 10 سال درکار ہیں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ اور سابق صدر حامد کرزئی نے افغان لڑکیوں کی اسکول واپسی پر بات چیت کی ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ نے ٹویٹ کیا کہ کرزئی کے ساتھ بات کرتے ہوئے خوشی ہوئی۔ ہم نے افغان عوام کی لڑکیوں کو سیکنڈری اسکول میں جلد واپسی دیکھنے کی خواہش اور ملک کے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے قومی مشاورتی عمل کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ شہر کے مرکز میں ہونے والے ایک دھماکے میں کم از کم 15 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ دھماکے کی وجہ کیا ہے اور کسی نے فوری طور پر اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ طالبان حکام نے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ علاقے کے ایک منی چینجر نے بتایا کہ دھماکہ ایک بازار کے اندر ہوا جہاں منی چینجر کام کرتے ہیں۔ دھماکے کے بعد مارکیٹ بند کر دی گئی۔ افغان دارالحکومت میں کئی ماہ میں یہ پہلا دھماکہ تھا۔ افغانستان میں طالبان نے پوست کی کاشت پر پابندی لگانے کا حکم جاری کیا ہے۔ طالبان سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخند زادہ نے خبردار کیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے کاشتکاروں کی تمام فصل تلف کرنے کے علاوہ انہیں شریعت کے مطابق سزائیں دی جائیں گی۔ سپریم لیڈر کی جانب سے جاری کیے گئے ہدایت نامے میں پوست کا استعمال، نقل و حمل، تجارت اور اس سے منسلک ہر قسم کے استعمال جیسے شراب، ہیروئن، ٹیبلٹ اور چرس وغیرہ پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں منشیات کی فیکٹریوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ ماہرین نے طالبان کی جانب سے جاری کیے گئے ہدایت نامے کو خوش آئند قرار دیا ہے کیونکہ دنیا بھر میں کی جانے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کی براہ راست معاونت نارکوٹکس کے کاروبار کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان میں سن 2020 میں ایک آپریشن کے دوران 3 نوجوانوں کو ہلاک کرنے کے واقعے میں ملوث فوجی افسر کیپٹن بھوپندر سنگھ کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ مقامی پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی جس نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ان نوجوانوں محمد امتیاز، محمد ابرار اور ابرار احمد خان کو ایک فرضی جھڑپ میں ہلاک کیا گیا اور پھر فوجی افسر نے ایک اسپیشل پولیس افسر اور ایک عام شہری جو فوج کے لیے کام کر رہے تھے ان کی مدد سے ثبوت جان بوجھ کر تباہ کر دیے۔ اب فوج نے اعلان کیا ہے کہ کپتان بھوپندر سنگھ کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بھارتی فوج نے اس طرح کے واقعے میں اپنے کسی افسر کے خلاف کورٹ مارشل کرنے کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔ سری لنکا کے صدر نے پیر کے روز اپوزیشن کو اقتدار میں شامل ہونے کی پیشکش کی،
جبکہ ملک بھر میں مظاہروں میں اضافہ ہوا ہے، جس میں خوراک، ایندھن اور ادویات کی بڑھتی ہوئی قلت پر ان کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ صدر گوتابایا راجاپاکسے کی قانون سازوں سے اپیل اس وقت سامنے آئی جب بھاری ہتھیاروں سے لیس سیکیورٹی فورسز مزید مظاہروں کو روکنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر نے تمام سیاسی جماعتوں کو پارلیمان میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے حکومت کے ساتھ شامل ہونے اور قومی بحران کا حل تلاش کرنے کی کوششوں میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے دارالحکومت سیکرامنٹو کی پولیس کو 2 ایسے افراد کی تلاش ہے جنہوں نے اتوار کو شہر کے مرکزی علاقے میں فائرنگ کر کے 6 افراد کو ہلاک اور 12 کو زخمی کر دیا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق سیکرامنٹو پولیس کی سربراہ کیتھی لیسٹر واقعی کی تفصیلات کچھ سامنے لائی ہیں اور عوام سے التجا کی ہے کہ وہ ویڈیوز اور دیگر ثبوت حکام کو فراہم کریں تاکہ قاتلوں تک پہنچا جا سکے۔ اتوار کی صبح کیلیفورنیا کے ریاستی دارالحکومت سیکرامنٹو میں فائرنگ کے واقعے میں 3 مرد اور 3 خواتین مارے گئے تھے، جبکہ 12 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے اتوار کو جاری ایک بیان میں گن کرائمز کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ بائیڈن کا کہنا ہے کہ آج امریکہ ایک مرتبہ پھر گن وائلنس سے متاثر ہونے والے ایک اور علاقے کے لوگوں کے لیے سوگ منا رہا ہے، البتہ ہمیں سوگ منانے سے بڑھ کر کچھ کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ضرور رد عمل دینا ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔